محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ایک صاحب نے وائس میسج کر کے سوال کیا ہے۔ آپ حضرات پہلے ان سوال کو سماعت کیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا قرآن شریف سناتے ہیں، ایک شخص ہے تو وہ گھر میں سنوانا چاہتے ہیں قرآن شریف، تو جیسا قرآن شریف سنا دیں گے، اس کے بعد میں جو پیسے دیتے ہیں، تو جو سونا رکھا ہوا ہے ان کے پاس میں، اگر اس کی زکوٰۃ کے پیسے سنانے والوں کو دیے جائے اور اس کو بتایا نہیں جائے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو کیا اس طریقے سے زکوٰۃ نکل جائے گی یا نہیں؟ تو دوستو، آپ نے سوال سماعت کر لیا ہے۔ اس سوال میں وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں کسی حافظ صاحب نے اپنے قرآن شریف کو سنایا کسی کے گھر میں، اس گھر والے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہا تھا، تو اس نے وہ زکوٰۃ کا مال اس حافظ صاحب کو قرآن شریف سنانے کے تحفے میں، ہدیے میں، نذرانے کے طور پر وہ زکوٰۃ کا مال دے دیا، تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو ناظرین، اس سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ایک ہی بندوق سے دو گھائل کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر ایک ہی تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں صرف ایک ہی نیت ہو، خالص ایک اللہ کی رضا مقصود ہو، دوسرا کوئی چیز مقصود نہ ہو، حافظ صاحب کی رضا مقصود نہ ہو۔ اگر دوسرا چیز مقصود ہوگا تو پھر زکوٰۃ کی تکمیل نہیں ہوگی۔ خیر، یہ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں حافظ صاحب کو اور وہ مستحق ہے، تب وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو آپ دیجئے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کو زکوٰۃ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، بلکہ ہدیے کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لینا نہیں چاہتے، سوچتے ہیں کہ یہ کوئی میل کچیل ہے، وہ ہمیں دے رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ صرف دل میں نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دیا ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے یا نہیں، صرف یہ ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کا غور و خوض کرنا ہے، پتہ لگانا ہے کہ ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا مصرف جو 8 حضرات ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حضرات فقیر اور غریب ہوتا ہے۔ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس نہ تو کھانے کا ہے اور نہ ہی رہنے کا، بالکل گئے درجے کے آدمی جو ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا ہوتا ہے مسکین۔ مسکین کہتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے اور اتنی آمدنی بھی ہے جس سے وہ گھر چلا سکتا ہے، رات و دن کھاتے پیتے ہیں آرام سے، نو ٹینشن ہے، ان کے پاس باقی بیلنس نہیں ہے، نہ تو بینک میں رکھنے کے لیے پیسے ہیں اور نہ ہی چاندی ہے، نہ سونا ہے، اور نہ اور کوئی مال تجارت ہے، بس وہ مزدوری کرتے ہیں اور کھاتے پیتے بال بچے کو پال رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں مسکین، ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ کے راستے میں کوئی محنت کر رہا ہو، کوئی مجاہد ہو یا پھر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو، جیسے کہ آج کل ہمارے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ گھر سے بہت مالدار ہوتے ہیں لیکن وہ مدرسے کے اندر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ان کا جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا ہوا رہتا ہے، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس سے اب آپ اندازہ خود لگانا ہے کہ حافظ صاحب جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں، تو ضرور ان میں سے کوئی ایک ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف ہے، ماشاءاللہ زمین و جائیداد، دکان و کوٹیاں سب کچھ ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہر مولوی یا ہر حافظ صاحب یا امام صاحب غریب ہی ہوتے ہیں،
بلکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے حافظ ہوتے ہیں جو لاکھوں کے کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے. یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون غریب ہے کون امیر ہے. اب دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے. آج کل اتنا تجربہ تو ہر ایک رکھتے ہیں کہ آدمی کے چال چلن سے، اس کے کپڑے سے، یا پھر اس کی بہت ساری علامات ہوتے ہیں جن سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی غریب ہے یا امیر ہے. یہ جو بھی امام حضرات ہوتے ہیں یا مؤذن حضرات ہوتے ہیں یا پھر طلبہ ہوتے ہیں، حافظ صاحبان ہوتے ہیں، یہ عام طور پر یہ ان مسکینوں میں ہی ان کی شمار ہوتی ہے. اگرچہ گھر بھی ہوتا ہے، کھانے کے خرچے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہوتا، ان کے پاس سونا چاندی کا ذخیرہ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ جو حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان حضرات کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں. جو امام صاحب ہے، اگرچہ آپ ان کو 10,000 12,000 تنخواہ دیتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہ اس مقدار نہیں ہوتے کہ وہ ان کو بینک میں جمع کرے، بلکہ ان کا پورے مہینے کے خرچے میں سارا نکل جاتا ہے. تو پہلے تو امام کو دیکھیں کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، امام کو دیں یا پھر مؤذن کو دیں یا پھر ان حافظ صاحبان کو یا مدرسے کے طلباء کو خاص طور پہ خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، ان میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے. دے سکتے ہیں اور جائز بھی ہو جائے گا، اور یہ سمجھ کے دے سکتے ہیں ہدیے کے طور پر. زکوٰۃ کی نیت تو دل میں ہو، باقی زبان سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں آپ ہماری طرف سے ہدیہ ہے. تو آج کے مسئلے میں آپ نے سمجھ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ دینا درست ہے، ہدیے کے طور پر دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہوئے گی، کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے. باقی ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.